بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ماہنور اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ پیسے کی ریل پھیل نے اسے مغرور اور بد دماغ بنا دیا تھا۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے جس چیز پر ہاتھ رکھتی وہ لے کر رہتی، چاہے کتنی بھی قیمتی چیز کیوں نہ ہوتی۔ اسکول لائف میں تو پھر بھی اس کی چند ایک دوست بن گئی تھی، مگر کالج میں قدم رکھتے ہی اس کے انداز بدل گئے۔ حسین تو وہ تھی، مگر دوسری لڑکیوں کی سراہتی نظروں سے وہ خود کو کوئے کاف کی اپسرا سمجھنے لگتی تھی۔ مغرور پن کا یہ عالم تھا کہ وہ کسی لڑکی تو کیا، کسی لڑکے کو بھی خاطر میں نہ لاتی، مگر لڑکے اس کی انہی اداؤں کے دیوانے تھے۔ بہت سے لڑکوں نے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھائے، مگر اس نے ازلی ناخوت سے ان کا ہاتھ بے دردی سے جھٹک دیا۔ کالج کا کوئی بھی فنکشن ہوتا اس کی ڈریسنگ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ لڑکیاں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی خوبصورتی اور کپڑوں کی تعریف کیے بنا نہ رہتی۔ یونیورسٹی پہنچنے تک اس کی ادائیں اور بھی قاتلانہ ہو گئی، مگر اس کا وہی شاہانہ انداز کسی کو بھی اس کی طرف بڑھنے سے پہلے 10 بار سوچنے پر مجبور کر دیتا۔ آخر کب تک وہ بھی ایک لڑکی تھی، کبھی نہ کبھی تو کسی نے اس کے دل پر دستک دینی تھی۔ تیمور ایک خوشگوار جھونکے کی طرح اس کی زندگی میں داخل ہوا۔ ماہنور نے جب اسے پہلی بار اسٹیج پر تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو گویا اس کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ چاہت کا ایک مکمل شاہکار تھا۔ اس کی آواز کے زیروں ہم نے پوری محفل پر سکتہ طاری کیا ہوا تھا۔ ماہنور تو کسی ٹرانس میں تقریر سن رہی تھی۔ اس کی یہ کیفیت تالیوں کی پرزور شور پر ختم ہوئی۔ بس پھر کیا تھا، وہ اس سے بات کرنے کی مختلف بہانے تلاش کرنے لگی، مگر وہ خود پسندی میں اس سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا، ایسے اگنور کرتا جیسے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ قیامت تو وہ پہلے ہی تھی، اب اس کے بناوٹ سنگھار میں اور بھی نکھار آ گیا، مگر دوسری طرف کی بے اتنائی اپنی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ آخر ایک دن ماہنور کو اپنی امید پور آتی نظر آ ہی گئی۔ ہوا یوں کہ آج اسائنمنٹ جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی اور ہمیشہ کی طرح وہ تیار ہونے کے چکر میں لیٹ ہو چکی تھی۔ بلیک سلک کے سوٹ کے ساتھ ہم رنگ نیل کا دوپٹہ لیے، کانوں میں سفید رنگ کے چھوٹے سے ٹاپس اور پاؤں میں ہائی ہیل پہنے وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ کمر تک کھلے ریشمی بال کسی کی بھی نظر کو الجھانے کے لیے کافی تھے۔ کار ریڈیو میں جلدی جلدی تیز قدموں کے ساتھ چلتے اسے تیمور اپنے کسی خیالوں میں گم سامنے سے آتا نظر آیا۔ موقع اچھا تھا، ماہنور نے دل میں ٹھان لیا کہ آج تو اسے اپنی طرف متوجہ کر کے ہی رہوں گی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب سے گزرنے لگا، ماہنور نے اپنے پاؤں کو تھوڑا سا مروڑا اور اس سے ٹکرا گئی۔ چونکہ وہ اپنے دھیان میں تھا، اسی لیے توازن برقرار نہ رکھ سکا، نتیجہ دونوں گر پڑے۔ گرتے ہوئے ماہنور نے ایک لٹ جان کے اپنے چہرے پر گرا دی۔ تیمور پہلے تو اسے اچانک افتاد پر گھبرا گیا، مگر اپنے سامنے اسی ملکوتی حسین کے مالکن کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چندھیا گئی۔ بے اختیار اس نے ماہنور کے چہرے پر آئی لٹ کو چھو لیا۔ ماہنور کے دل نے ترنگ سے گنگنایا، لٹ الجھی سلجھی جا رہے تھے۔ دھڑکن میں اضافہ تب ہوا جب دوسرے ہاتھ سے تیمور نے اس کا ہاتھ تھام لیا، گویا کائنات کی ہر چیز تھم گئی۔ ہوا نے بھی سانس لینا چھوڑ دیا، دل نے مزید دھڑکنے سے انکار کر دیا۔ چند لمحے تو اسی کیفیت میں گزرے۔ بات سننے کی گھبراہٹ آواز نے اس سے سحر کو دوڑا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ ظالم اس کے ہاتھ پر کچھ رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، پلیز اپنی اینٹی لائس شیمپو ہفتے میں 2 دفعہ استعمال کیا کریں، کافی فائدہ مند ہے۔ ماہنور نے بے ہوش ہونے سے پہلے اپنی ہتھیلی کی طرف دیکھا تو وہاں ایک جوا رینگ رہی تھی، اے محبت تیرا انجام پر رونا آیا۔